اس پر ہی گفتگو آج کرنی. یہ سکون کہاں ملتا ہے؟ میں نے تو کسی سے پوچھ لیا کہ ویئر ڈو یو فائنڈ پیس. ساؤتھ افریقہ میں نے پوچھا ایک نوجوان سے کہ یہ سکون تمہیں کہاں ملے گا؟ اس نے کہا حضرت دعا کریں مجھے پیس مل جائے. میں نے کہا یہ پیس اور یہ سکون تمہیں کہاں ملے گا؟ تو اپنی جو اس کی بساط تھی، اس کا جو تجربہ تھا، اس نے کہا میں سمجھتا ہوں کہ اچھا بنگلہ ہو، اسے بنایا جائے، اچھا گھر ہو، اس میں رہا جائے، یہ سکون ہے. بڑا سا بنگلہ ہو، فلیٹس ہو، بیڈ رومز ہو، یہ سکون ہے؟ صدیق اکبر کہتے ہیں یہ سکون نہیں ہے. سبحان اللہ. سے غار ثور میں مصطفیٰ کے ساتھ رہنا یہ سکون ہے. آپ خیال کریے، کسی نے کہا کہ سکون جناب ایسا ہے، میں بتاتا ہوں آپ کو سکون کیا ہے. وہ یہ ہے کہ اپنا بسترا ہو، اپنی تکیہ ہو، اپنی چادر ہو، ارد گرد اپنے لوگ ہوں، پھر سکون. اپنا بسترا، اپنی تکیہ، اپنی چادر، ارد گرد اپنے لوگ ہوں، پھر سکون. مولا کائنات کہتے ہیں یہ سکون نہیں ہے سبحان، بلکہ ارد گرد دشمن ہو، بسترا مصطفیٰ کا ہو، یہ سکون ہے. سبحان اللہ. سبحان. ایک نعرہ حیدری. کوئی حضرات تو کہتے ہیں جناب سکون آپ کو چاہیے تو خوب کھائیے، کبھی اس ڈھابے پہ کھائیے، اس ڈھابے پہ کھائیے، اس ریسٹورنٹ پہ کھائیے، جتنے اچھا کھانا آپ کے پیٹ میں جائے گا اتنا زیادہ سکون. ویسے قرنی کہتے ہیں اس میں سکون نہیں ہے. جو سکون بھوک میں ہے، جو سکون روزے میں ہے. آپ دیکھتے رہیے باپ کی شفقت، جب تک باپ زندہ ہوتا ہے سکون ہے کہ نہیں؟ بھائی کی حمایت میں سکون ہے کہ نہیں؟ شوہر کی محبت میں سکون ہے کہ نہیں؟ بیوی کی خدمت میں سکون ہے کہ نہیں؟ کچھ لوگ تو یہی کہتے ہیں کہ جب تک باپ زندہ سکون. عورتوں سے پوچھو شوہر زندہ سکون، بھائی زندہ سکون، بچے زندہ سکون. لیکن سیرت ابن ہشام اٹھا کے دیکھو، یہ غزوہ احد کی بات ہے. ایک خاتون تھی نا، تو غزوہ احد میں ان کے والد بھی گئے، شوہر بھی گئے، بھائی بھی گئے. اب سکون دیکھیے، سکون کیا ہے؟ سکون کیا ہے؟ آپ نے سمجھا صرف باپ کی شفقت میں. خبر آتی ہے، اس خاتون کو بتایا جاتا ہے تمہارا باپ شہید ہو گیا. اب یہ نہیں کیسے ہوا، یہ نہیں پوچھا، کس نے مارا یہ نہیں پوچھا، کتنی تکلیف ہوئی یہ نہیں پوچھا، پوچھا حضور کیسے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. واہ واہ. حضور کیسے ہیں؟ خبر آئی کہ شوہر شہید ہو گیا، یہ بھی کوئی سوال نہیں کیا. حضور کی طبیعت کیسی ہے، حضور ٹھیک ہے کہ نہیں. پھر خبر آئی کہ بھائی شہید ہو گیا، یہ بھی نہیں پوچھا کیسے، پوچھا حضور کیسے ہیں. تو کسی نے کہا حضور خیر و عافیت سے ہیں. تو جب کہا خیر و عافیت سے ہے تو خاتون نے کہا پھر دیدار کرا دو، دیدار کرا دو. جب حضور کی طرف دیکھا تو برجستہ کہنے لگی کلو مصیبت بعدک جلل، کلو مصیبت بعدک جلل یا رسول اللہ. ہر مصیبت آپ کے دیدار کے بعد کوئی مصیبت نہیں رہتی، چھوٹی ہو جاتی ہے. نعرہ رسالہ اشرفی دولہ. آپ کے دیدار کے بعد پھر کوئی مصیبت نہیں ہے، پھر کوئی مصیبت نہیں ہے. کیا مطلب ہوگا؟ کسی کے لیے بنگلے میں سکون ہے، کسی کے لیے کھانے میں سکون ہے، کسی کے لیے بستر میں سکون ہے، کسی کے لیے باپ کی شفقت میں سکون ہے، کسی کے لیے شوہر کی محبت میں سکون ہے، کسی کے لیے بھائی کی حمایت میں سکون ہے، کسی کے لیے بیوی کی خدمت میں سکون ہے. لیکن یہ جتنا ہے نا یہ دنیا میں ہے، لیکن مصطفیٰ کی محبت میں، مصطفیٰ کے حسن و جمال میں، مصطفیٰ پہ درود و سلام پر، مصطفیٰ کے ذکر میں دنیا میں بھی سکون ہے، قبر میں بھی سکون ہے، حشر میں بھی سکون ہے، جنت میں بھی سکون ہے. کیا مطلب؟ یہ جتنے رشتے ہیں یہ سب ذات کے لیے سکون ہے، مصطفیٰ پوری کائنات کے لیے سکون ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ.
پوری کائنات کے لیے سکون ہے. اسی لیے دوستو یہ درود یہ سلام جو ہے نا اسی کی کثرت میں سکون, ذکر مصطفیٰ میں سکون, درود و سلام میں سکون.